ایک جانب خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں، دوسرے جانب قرآن کا انکار، حدیث کا انکار، نماز کا انکار، دیت کا انکار، مرتد کی سزا کا انکار، نماز کا انکار۔ ایک جانب کہتے ہیں مسلمان ہے، دوسرے جانب کہتے ہیں کہ نماز کا ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں۔ ایک جانب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، دوسرے جانب شعائر اسلام کا انکار ہو رہا ہے۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب اور معنی یہ کس نے بتایا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لو، اس کے بعد جتنا مرضی چاہے کفر بکتے چلے جاؤ؟ کلمہ پڑھنے کا مفہوم اور معنی یہی ہے، کلمہ پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ تمام چیزیں تسلیم کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار ہوگا تو گویا کہ اس شخص نے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، اگرچہ وہ لاکھ مرتبہ اپنی زبان سے کہے کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کو کلمہ پڑھنے والا تصور ہی نہیں کیا جائے گا، اس کو کلمہ پڑھنے والا سمجھا ہی نہیں جاتا، اس کے کلمے کا اعتبار ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ کلمہ پڑھنے کا مطلب اور مقصد معنی یہی ہے کہ وہ تمام چیزیں بولو، تسلیم کرو جو اللہ اس کے رسول نے فرمائے ہیں۔ آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ عزیزان ایمن، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار قرآن کا انکار ہے، میں بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ میرے نبی کے بعد کسی نبی کا سوچ لینا، تصور کر لینا یا یوں کہنا کہ ہاں نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی آئے گا، آ سکتا ہے، آنا چاہیے، قرآن کا انکار ہے۔ اور اسی طرح نماز کا انکار قرآن کا انکار ہے، زکوٰۃ کا انکار قرآن کا انکار ہے، اسی طرح دیت کا انکار قرآن کا انکار ہے، اسی طرح مرتد کی سزا کا انکار قرآن و حدیث کا انکار ہے، قرآن کے ایک آیت کا انکار کفر ہے، قرآن کی ایک زبر اور زیر کا انکار بھی کفر ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے